سمجھ رہے نا. تو ماں جب گئی تو دیکھا ہاں یہ تو میرا یحییٰ کی رونے کی آواز ہے، وہ اس میں ہے، سجدے میں پڑا ہوا ہے، رو رہا ہے. تو آرام سے نیچے اتر گئی. ہاں ایسا ایسا اتر رہے تھے تو یحییٰ علیہ السلام کو کسی کی پاؤں کی آواز آ گئی ٹپ ٹپ کی کہ کوئی آ رہا ہے. تو اس کو یہ آ گیا کہ ہو سکتا ہے اسرائیل علیہ السلام ہے، یہ ذرا میرے روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. کہتے اسرائیل علیہ السلام آپ مہربانی کر کے مجھے اتنا مہلت دے، میں جا کے اپنی امی سے ملوں، پھر اب میرے جان لے لینا. 3 دن سے میں اپنی ماں کے پاس نہیں گیا ہوں. تو وہ بے چین ہو گئی ہوگی. ان باتوں میں تھا تو ماں نے پیچھے سے آواز دی کہ بیٹے میں اسرائیل نہیں ہوں، آپ کی ماں ہوں. سمجھا نہیں بات. تو پھر جب پلٹا تو کہتے آپ اتنا کم عمری ہے، بلوغت پہ بھی نہیں آئے، اب معصوم ہے، کوئی گناہ آپ نے کیا نہیں ہے، اور اتنے خشیت اتنا خوف کہ دن رات یہ روتے رہتے ہو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اور عذاب سے. تو اس چیز کو بند کر دو ابھی. کہتے ماں میں بند کر دوں لیکن آپ مجھے ایک بات کی گارنٹی دے سکتی ہے. کتنا بیٹا کیا بات ہے. تو کہتے قیامت کے دن اب مجھے عذاب ہی، اگر اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دینے پہ آئے تو اب مجھے روک لیں گے. ہاں اب مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ قیامت کے دن میں حساب کتاب سے فارغ ہوں، بری ہوں، مجھ سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا. تو کہہ رہے تھے آپ اس بات کی اجازت مجھے اگر گارنٹی دیتی ہے تو میں آج سے رونا بند کر دوں گا. میں نے کہا بیٹا یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، میں کیسا آپ کو گارنٹی دے سکتی ہوں کہ قیامت کے دن کی کیا حساب کتاب ہوگا نہیں ہوگا، تو اللہ کے ہاتھ میں. تو کہتا اگر آپ گارنٹی نہیں دے سکتی ہے تو پھر مجھے میرے رونے سے بھی آپ مت روکیں. تو یہ ہے خشیت، یہ ہے مقامی فکر. جب وہ فکر کرتے ہیں کسی چیز پہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت ان کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں، وہ اس خشیت میں آتے ہیں. اس وجہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یعنی تھوڑی دیر کے لیے یعنی میرے اس کے اوپر فکر کرنا تو یعنی تمام یعنی 70 اس کے تمام مخلوق یعنی دونوں جہانوں کی عبادت سے بہتر ہے. وہ تفکروا فی الدین خیر من سعادت الشاکرین، یعنی دین کے اوپر فکر کرنا، غور کرنا دونوں جہانوں کی عبادت سے وہ بہتر ہے. تو وجہ یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس چیز جو ہے نا گہرائی تک یعنی پورے انالائز پہ جاتے ہیں تفکر والے، اور ان کو پھر آگے یہاں سے جو ہے بقا کی بشارتیں ملتے ہیں کہ بقا میں اللہ تعالیٰ کیا کیا امتحانات دیتا ہے، کیا کیا واقع ہو جاتے ہیں. وہاں سے تو اس خوف سے جو ہے یہاں پہ وہ کام میں لرزنے لگتا ہے. تو اس کے بعد جو ہوتا ہے وادی بقا شروع ہو جاتی ہے. کیا شروع ہو جاتا ہے؟ وادی بقا، اس کو بقا بولتا ہے. وہ پہلے فنا تھا، پھر فنا تھا، یہ ابھی بقا. تو بقا میں پھر یہ ہے کہ دو حصے ہیں. ایک بقا میں ہوتا ہے شکر اور ایک بقا میں ہوتا ہے سہو. ٹھیک ہے. شکر اس کو بولتے ہیں کہ یعنی انسان ولی نبی اس وقت جو کام کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ہاتھ شامل ہوتا ہے. یعنی وہ اپنی ذات سے بھی فانی ہے اور صفات سے بھی. ٹھیک ہے. اور سہو میں یہ ہوتا ہے کہ جو کام فعل فاعل سے متصل ہوتا ہے، فعل فاعل سے ملا ہوا ہوتا ہے. جو کام انسان کرتا ہے وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ بولا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا. اور جو شکر میں ہوتا ہے کہ آپ نے جو کام کیا تھا وہ آپ نے نہیں کیا تھا، وہ میں نے کیا تھا. وہ فعل تو وہیں رہتا ہے، فاعل بیچ میں غائب ہوتا ہے. فاعل کی جگہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو شامل کرتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا اسم جو ہے، اس کا اسم اس ذات میں فانی ہو گیا ہے اس ذات کے ساتھ، اور اس کا اسم اس کے اپنی اس میں ہے، ابھی پورا فانی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے
قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ قتلا داؤد جالودہ، یعنی داؤد علیہ السلام نے جالود کو قتل کیا، ٹھیک ہے. تو یہ مقامی سہو ہے. یہ کیا مقام ہے؟ داؤد نے جالود کو قتل کیا. فعل اور فاعل دونوں ایک ہیں. فعل جو ہے نا قتل ہے، جالود کو قتل، اور فاعل داؤد علیہ السلام ہے، اس نے یہ کام کیا. داؤد تھا یا وہ دوسرے تھے؟ داؤد تو حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام اس نے جالود کو قتل کیا تھا نا. داؤد کون تھا؟ جالود جو ہے نا وہ بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا. صحیح صحیح ٹھیک. سمجھ آ رہی بات؟ وہ داؤد علیہ السلام تھے جس نے جالود کو قتل کیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی قرآن میں یہ فرمایا ہے وہ قتل داؤد جالودہ، تو یہ مطلب ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سہو میں تھے اس لیے یہ کہا گیا. اور ایک جگہ دوسری جگہ یہ فرمایا کہ ما رمیتا اس رمیتا ولکن اللہ رما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ جو کافروں کو آپ نے مٹی اٹھا کے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ میں نے پھینکی تھی. یعنی ایسے کفار کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر مٹی ایسا اٹھا کے ان کے اوپر پھینکی تھی. تو ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوخ کر دیا. یہ حالات شکر ہے. یہ کیا حالات ہے؟ حالات شکر. اس میں فاعل جو ہے وہ ڈساپیئر ہوتا ہے، اس کی جگہ ریپلیس اللہ کی ذات ہوتی ہے. کیونکہ یہ اسم جو ہے نا ذات میں اندر فنا ہے، وہاں پہ اسم ذات میں فنا نہیں ہے، وہ باہر ہے. یہاں پہ اسم ذات میں فنا ہو گیا، جب اس کے ہاتھ سے جو کام سرزد ہوتا ہے وہ فاعل پھر ڈس اپیئر ہوتا ہے اور ذات پھر اپیئر آ جاتا ہے. ذات یہ تو یہ آپ نے نہیں کیا، میں نے کیا. ہاں، ما رمیتا اس رمیت ولکن اللہ رما. جو مٹی آپ نے پھینکی تھی اے نبی اے حبیب، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ میں نے پھینکی تھی. ہجرت کی رات جب پھینکی گئی. ہاں، آپ سمجھ گئی. تو یہ ہے شکر اور سہو، اور یہ دونوں بقا کے یعنی جز ہے. ٹھیک. تو اس میں بقا میں ایک دوسرا امتحان آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی حکم دیتا ہے کہ نظر ڈالو، نظر ڈالو. ٹھیک ہے. تو اگر جو شکر میں ہوتے ہیں، جو سہو میں ہوتے ہیں، انہوں نے نظر ڈالا، وہ نظر پھر یعنی ان کا اپنا ہوتا ہے. اگر شکر والے نظر ڈالے وہ پھر ان کا اپنا نہیں ہے. ان کے اوپر یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ نے یہ نظر کیوں ڈالا. نظر ڈالنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ لوکس. ہاں، تو جیسے کہ عورت کو دیکھنا، ہاں، تو شرع میں اس کے وہ نہیں ہوتا ہے. یہ مقام ہے تو یہاں پہ یہ حکم ہو جاتا ہے اس کے لیے. کسی نظر ڈالنا، ایک نظر ڈالنے کو، کسی عورت کی ایسی جسم کے ایسے حصے کو دیکھنا، یا عورت کے اوپر یعنی وہ پیار بھری نظر اس قسم کا، تو وہ یہاں پہ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوتی ہے اس مقام کے ولی کو، بقا باللہ والوں کو، کہ وہ نظر ڈالیں یا نہ ڈالیں. ہاں، ڈالنے کا. یہاں پہ جو ہوا کہ عربیہ ایک آدمی تھا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، تو داؤد علیہ السلام نے اس کی بیوی پہ نظر ڈالا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ڈانٹ پڑی کہ داؤد تو نے یہ کیوں ایسا کیا. اور دوسری طرف کیونکہ وہ سہو میں تھے، یہ اس کی اپنی ذاتی فعل. ہاں، سہو میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے زاہد رضی اللہ عنہ، زاہد رضی اللہ عنہ، زوج یا زاہد ایک صحابی اس کا نام، تو اس کی بیوی کے اوپر نظر ڈل گیا تھا. تو اس کی بیوی پہ نظر ڈالا تھا حارثہ نے، حارثہ تھا میرے خیال میں، حضرت حارثہ کی رضی اللہ عنہ کی بیوی پہ. تو اس میں یہ ہو گیا کہ حارثہ کی بیوی کو ایک دم اس سے کہا آپ نے فوراً ابھی اس کا توڑنا ہے نکاح، یعنی وہ آپ کی بیوی نہیں رہ سکتی ہے. حارثہ نے اس کو طلاق دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے حکم کے مطابق.